سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ ذکر میں اور ذکر ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا عمل ہے جو خصوصاً بندے اور اللہ کے درمیان ہوتا ہے۔ ذکر میں اللہ سبحانہ وتعالی اپنے بندوں پر اپنی مختلف تجلیات نازل فرماتے ہیں۔ یہ وقت جو بندے کا اللہ کے ذکر کی طرف بہت ہی قیمتی وقت ہے، لیکن اسی طاقت اور زور سے شیطان پوری کوشش کرتا ہے کہ بندہ اس سے فائدہ نہ اٹھائے، کیونکہ اس نے تو رکاوٹ ڈالنی ہوتی ہے۔ اکثر میں آپ اللہ سے کچھ نہ کچھ عرض کرتا ہوں، جو باتیں ہیں جو میں بہت بزرگ کی صحبت سے میں نے سیکھی تو آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں میں، اب اس پہ آپ عمل کریں یہ آپ کی مرضی ہے، نہ کریں آپ کی مرضی ہے۔ بات کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ میں آپ کو مجبور کر رہا ہوں اس بات پر، بات کرنے کا مطلب صرف اتنا ہوتا ہے میرا کہ اللہ کی خاطر میں آپ لوگوں کو بھلائی چاہتا ہوں، اور جو میں نے باتیں سیکھی ہیں میں آپ تک پہنچاتا ہوں تاکہ آپ بھی اس راستے پہ چل رہے ہیں، اللہ آپ کو پوری طریقے سے فائدہ پہنچائے اس راستے میں، اور کوئی مقصد نہیں۔ اس ذکر میں جب انسان بیٹھتا ہے اللہ کی تجلیات اور فیض اترتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسان کی اس کی نیت کے مطابق عطا فرماتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں یہ نیت کرنی چاہیے کہ ہم اس ذکر کی مجلس میں جا رہے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خاص مجلس ہے یہ، اس مجلس میں جانے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے خاص قرب اور خاص محبت کی التجا کرنے جا رہے ہیں۔ تو اس کی آداب ہے، دیکھیں جب یہ مجلس قائم ہو کسی مجلس کا بھی جو امیر ہوتا ہے جس کو سرغنا کہتے ہیں، تصور اس کو شیخ کہتے ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی سب سے پہلے تجلی اس شیخ پر اترتی ہے، اس کی طریقہ ہے اللہ کا جو بزرگان دیتا، اس سے پھر وہی تجلی جتنے بھی اس کے ساتھی شاگرد ہوتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان تک پہنچاتا ہے۔ تو اس میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ شیخ کا اور مرید کا ضبط کنیکشن بہت مضبوط ہونا چاہیے، خاص طور پر ذکر کے وقت مکمل توجہ مبذول کرے، کنورٹ کرے اپنے شیخ کی طرف، اور ایک لمحہ بھی ضائع نہ کرے۔ جس وقت اس مجلس میں دو کیفیت ہوتی ہے، یا تو شیخ ذکر محو ہوتا ہے یا وہ کچھ بات کر رہا ہوتا ہے نصیحت کے طور پر، یا خود اپنے کسی عمل میں مشغول ہے،
ان 3 حالتوں کے اندر مرید شیخ تک پہنچتا ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ انشاءاللہ؟ تو دیز آر 3 conditions which have the connection with the Shaykh. Either he is doing with the peoples or with his shagirs, either he is giving some nasihat to advise to them, either he is himself doing some his own amal, and the murid teach on that time. ٹھیک ہے نا؟ تینوں ٹائم جو ہے بہت اہم ہے شاگرد کے لیے. All 3 times are very very important for them to get blessings. تو اس وقت چاہیے انسان کو کہ کسی طریقے سے بھی اپنی توجہ کو فزیکلی یا مینٹلی اس سے الگ نہ کرے. مثال کے طور پر آپ ذکر کی مسجد جمعی ہمارے یہاں اس وقت مشائخ کہتے ہیں کہ شاگرد کا کام یہ ہے کہ ہر چیز شیخ کی موجودگی میں قطع کر دے سوائے فرائض کی اور سنت موقدہ کی. اب ان کے نوافل بھی اس وقت نہیں پڑھنے چاہیے کیونکہ اس کے لیے سب سے زیادہ مفید چیز اس وقت یہ ہے کہ اپنے شیخ سے فیض حاصل کرے. تو اس کی کمپنی میں یا جب وہ بول رہا ہے جیسے اس طرح ہماری میٹنگ لگی ہے، اس وقت اگر کوئی مریض سائڈ پہ کھڑا ہو کے نفل شروع کر دے یا قرآن پڑھنا شروع کر دے یا کوئی اور اپنا عمل شروع کر دے تو 2 درجے میں آ جاتا ہے. اگر اس کو پتہ ہے تب کر رہا ہے تو انتہائی بے ادب ہے، وہ بے ادب کچھ ملتا نہیں. اگر اس کو پتہ نہیں ہے کہ میں غلط کام کر رہا ہوں اور کر رہا ہے تو پھر وہ محروم ہو جاتا ہے اس چیز سے. تو کیا کبھی ایسی حالت میں نہ جائے کہ شیخ ہے موجود ہے اور وہ اپنا کوئی عمل کر رہا ہے وہاں پر، وہ اس کے لیے قیمتی وقت ہے، اس نے فوراً آنکھ بند کرنی ہے اور اپنے لطائف پہ چلا جانا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اسی طرح پہنچانا شروع کر دیتے ہیں. کنیکشن جاری ہو جاتا ہے. پر یا کوئی نصیحت کر رہا ہے شیخ تو اس نصیحت کو آپ چھوڑ کر اپنا قرآن تلاوت کر رہے ہیں یا آپ آ نہیں رہے ہیں یا اس مسجد میں شامل نہیں ہو رہے ہیں یا اپنا کوئی عمل آپ نے شروع کر دیا، اکثر معلوم کر دیتے ہیں جیسے بیان چل رہا ہے شیخ کا تو کہتے ہیں وہ دوسرے سائڈ پر بیٹھ کر قرآن شروع کر دیتے ہیں پڑھنا اپنا دوسرے کمرے میں. بالکل نہیں. آپ جس مجلس کے لیے آئیں وہاں دوسرا عمل جاری نہ رکھیں. ہاں قرآن پڑھنا آپ پڑھ کر آئیں قرآن، یا کچھ عمل کرنا ہے کر کے آئیں یا بعد میں اس کو کریں، بعد میں نوافل ادا کریں، بعد میں نفل پڑھ لیں. لیکن اس حالت کے اندر ممنوع ہے تصوف میں اور محرومی ہے شیخ کی توجہ سے. تو سب سے بڑا خیال یہ رکھیں جب بھی آپ آئیں موجود ہو شیخ تو آپ جو بھی ہو وہ ایک لمحہ بھی ضائع نہ کریں بلکہ فوراً اپنے سبق میں بیٹھ جائے جہاں بھی اور اپنے توجہ پہ لگ جائے. شیخ اپنے عمل پہ ہے، وہ نفل پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، لیکن وہ بیٹھ کے پیچھے اپنا کام کرتا رہے. فقیر حاضر ہوتا تھا جو حضرت کے پاس تو عرصہ کوئی بات نہیں ہوتی تھی، عرصہ اور یہ معمول تھا. سارے مشاہد جتنے بھی آتے تھے حضرت کے مجلس میں، حضرت اپنے معاملات میں ہوتے تھے یا کوئی بک پڑھ رہے ہوتے تھے یا کچھ، ہم سیدھے جا کے بس آنکھ بند کی فیض دیا اپنا پونا آدھا گھنٹہ دعا کیا نکل جاتے تھے سائڈ سے. آدمی نورا نور ہو جاتا ہے، سو اعلیٰ درجے کے ذکر میں ہوتا ہے. دیکھیں پہنچ کے آپ کچھ اور عمل شروع کرتے ہیں وہاں. اب آئے مجلس میں آپ آئے بیان سننے آئے ہیں، آپ ذکر کرنے آئے ہیں، لیکن آپ دوسرے بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. یہ تو کبھی نہیں ہوتا ایسے. اخلاق ادب بھی ہے، وقت کا بھی خزائے کرنا انسان. تو ہمیشہ موجودگی شیخ جو ہے بہت بڑی نعمت ہے. تو
خاص طور پر اس کے لیے کہ جو سالک ہے سب سے بڑی قیمتی چیز جو ہے وہ صحبت شیخ ہے. اللہ جتنی توفیق دے اس پہ حاصل کرے. اس کا ایک سیکنڈ ضائع نہیں ہوتا انسان کا, ایک سیکنڈ ضائع نہیں ہوتا. جیسے آدمی آتا ہے دیکھتا ہے حضرت بیٹھے اور کوئی اس کو میری خاموشی سے بیٹھ جائے, بس فاصلے بیٹھ جائے, کتنی دور بیٹھ جائے, اس وقت دوسرے کمرے میں جا کے بھی نفل ادا نہ کرے, دوسرے کمرے میں جا کے کوئی عمل نہ کرے, دوسری جگہ بھی تلاوت نہ کرے. اگر تو شیخ موجود ہے اس مسجد میں فوراً اس کے پاس جا کے بیٹھے. امید ہے کہ آپ گفتگو ذہن میں آئی تھی میرے. ہمارے سے غلطی ہوتی رہتی ہیں اس چیز کی, یہ کبھی غلطی نہ کریں. جیسے ہمارے جمعرات کا کوئی ہو رہا ہے تو لوگ تو ان کو تو تعلق نہیں ہوتا, کوئی ادھر قرآن پڑھ رہا ہے کوئی ادھر پڑھ رہا ہے. حالانکہ یہ بھی بے ادبی ہے. ایک جگہ ہو رہا ہے وہاں قرآن کیوں پڑھ رہے ہیں, مدد کریں. ایک جگہ ایک مجلس ہو رہی ہے بس کریں, اس مجلس میں جا کے آپ کو اپنا عمل کیوں کر رہے ہیں. تو لیکن جو خاص مریدین ہیں جو تو اس سے تعلق کرتے ہیں بالکل سوچنا نہیں چاہیے. سیدھا گھر سے آ رہے ہیں تو سیدھا جوتے اتاریں سیدھا بیٹھ جائیں اس مجلس کے اندر, جائز کے پہلے نفل شروع کریں یا کچھ قرآن پڑھیں پھر اس مجلس میں وہ تو ضائع ہوئے ہوں. بس بہت بھی ہے سب. تو اگر ہمیں غلطی ہے تو انشاءاللہ اس کو ہم صحیح کریں گے. اللہ پاک ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. مراقبہ فرمائیں, زبان کو تعلق سے لگائیں, دل کو خیالات سے خالی کریں اور پورے یقین کے ساتھ کہ اس وقت ہم ایسی حالت میں جا رہے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں شہادت دی ہے, فَاذْكُرُونِي يَذْكُرْكُمْ. صحیح بخاری کی حدیث کہ جب بندہ ذکر میں میرے لیے بیٹھتا ہے اور اپنے ہونٹ ہلاتا ہے تو میں اس کے نزدیک ہو جاتا ہوں. اس کیفیت میں ہم انشاءاللہ جا رہے ہیں تو دل کو خالی کر رہے ہیں. Keep away all your thoughts from your mind and heart, getting everything. Hold your tongue. There's nothing to talk with anything. Himself as well. Give full attention to your heart. Gain heart and the tongue of the heart. Say Allah, Allah, Allah. That's the way of doing the zikr. Bismillah.